بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر اعوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ایک ایسا واقعہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے، ایک جرم کہانی آپ کو سنانی ہے جو میرے لیے میری تمام زندگی میں مجھے یاد رہے گی اور میں اسے کبھی بھی نہیں بھلا سکوں گا، چونکہ وہ واقعہ ہی ایسا تھا. وہ ایک دردناک واقعہ جو یقیناً ہم سب کے لیے سننا بہت ضروری ہے. خواتین و حضرات، 2021 کا واقعہ ہے. میں CIA صدر ڈویژن نواں کوٹ تعینات تھا. ایک وقوعہ کی اطلاع ملی، تھانہ جوہر ٹاؤن کے علاقہ میں ایک مرڈر ہوا، ایک اندھا قتل، جس میں عقیلہ نامی ایک پڑھی لکھی خاتون، ایک خوبرو نوجوان لڑکی جو ایک لا فرم میں ملازمت کرتی تھی، اس کو اس کے گھر کے بہت قریب سوسائٹی کے گیٹ پہ ایک کار میں دفتر جاتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور وہ ان گولیوں کے وجہ سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پہ ہلاک ہو گئی. خواتین و حضرات، اس واقعے میں جو انتہائی اہم باتیں ہیں وہ میں پہلے آپ کو گوشگزار کر دوں کہ جب میں اس جائے وقوعہ پہ پہنچا تو میرے ساتھ ایک بڑے بہترین پولیس آفیسر جو میرے سب آرڈینیٹ تھے، سب انسپیکٹر وہ تعینات تھے میرے ساتھ. اقبال حنیف ان کا نام ہے. اقبال حنیف کے متعلق میں عرض کر دوں کہ اقبال حنیف جو ہے وہ پولیس کی ستم ظرفیوں سے ہمیشہ نالاں رہے ہیں اور وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ملازمت تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے کچھ گولز ہیں، وہ گولز اچیو کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس ملازمت کو اور اپنے ساتھ پیش آنے والے بہت سے واقعات کو لے کے ہمیشہ پریشان رہے ہیں اور کچھ اچھا ان کا جو ہے وہ محکمہ پولیس کے بارے میں جو ان کی رائے ہے وہ کوئی اچھی رائے نہیں ہے. لیکن خواتین و حضرات، اقبال حنیف جیسے پولیس افسران محکمہ پولیس کے ماتھے کا جھومر ہے. اقبال حنیف جیسے پولیس افسران، ایسے ذہین پولیس افسران، اگر انہیں مثبت کمانڈ مل جائے، اگر انہیں بہترین افسران مل جائیں تو بہت کم ایسے پولیس افسران میں نے دیکھے ہیں کہ جن کو جو گائیڈ لائن ملے اور وہ پھر اپنی ذہانت سے، اپنی محنت سے، اپنی ٹیکنیکل ایبلٹیز کی وجہ سے مقدمات کو حل کرتے ہیں اور اس میں وہ بڑا ہی ان کو کمال حاصل ہے. خواتین و حضرات، عقیلہ مرڈر کیس میں وہ میرے ساتھ ہیں. ہم جائے وقوعہ پہ پہنچتے ہیں. ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچائی گئی فوراً، لیکن وہ جو گاڑی تھی، وہ کار جس میں وہ سوار تھیں اور وہ سفر کر رہی تھیں، وہ ان کے گھر سے کوئی 500 یا 600 میٹر کے فاصلے پہ سوسائٹی کے گیٹ کے باہر موجود تھی اور اس کے شیشے جو تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے اور اس میں خون بھی موجود تھا. اور اس وقوعہ میں جو شخص گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. ہم نے وہاں پہ اپنا کام شروع کیا، شواہد اکٹھے کرنے شروع کیے اور وہاں پہ کیمراز تلاش کرنے شروع کیے. میری پوری کی پوری ٹیم جو تھی، وہ لوکل پولیس جو تھی، جو متعلقہ تھانہ جوہر ٹاؤن کی پولیس تھی، وہ اپنا کام کر رہی تھی معاف کیجیے گا، اور ہم اس کیس کو ٹریس کرنے کے لیے اپنے کام کا آغاز کر چکے. ہم نے کچھ وقت میں وہ تمام کیمراز ٹریس کر لیے جہاں جہاں سے ہمیں فوٹیجز مل سکتی تھیں، اور موقع پہ ہم نے سیکیورٹی گارڈز اور وہاں کے جو دکاندار اور دیگر لوگ جو وہاں اویلیبل تھے ان سے ابتدائی معلومات حاصل کیں، اور پھر ہم بیٹھ گئے وہ فوٹیجز حاصل کرنے کے لیے جو مختلف مقامات پہ کیمراز لگے ہوئے تھے ان کی فوٹیجز ہم نے لے. وہاں پہ ایک اور مددگار ہوا. وہ مددگار یہ ہوا کہ ایک گھر کا کیمرہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور وہ جو جس گھر کا وہ کیمرہ تھا وہ صاحب گھر تشریف نہیں رکھتے. ان کی نسبت جب معلومات حاصل کیں تو وہ میرے ایک انتہائی قریبی جاننے والے تھے. جب میں SHO گجرپورہ تعینات تھا تو ان سے میری اچھی خاصی یاد اللہ رہی. میں نے ان سے فون پہ بات کی اور وہ فوری طور پہ اپنی کاروباری مصروفیات چھوڑ کے گھر پہنچ گئے. وہاں سے بھی ہم نے فوٹیج حاصل کی. ہمیں تمام تر فوٹیجز مل گئیں. یہاں پہ جو اہم بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے
کہ مقدمہ درج نہیں ہو رہا تھا، مقدمہ کے اندراج میں تاخیر تھی. جو مرنے والی خاتون ہے عقیلہ، اس کی فیملی مقدمہ درج نہیں کروا رہی تھی. شالا کوئی ایڈا ماڑا تے ایڈا بزدل بھی نہ ہوئے کہ اس کے بہنوئی، اس کی ایک ہمشیرہ اور اس ہمشیرہ کی بیٹی، وہ بھی اسی گھر میں رہتے تھے اور وہ عرصہ دراز سے اس گھر میں رہ رہے تھے، کیونکہ وہ بیٹی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی. وہ فیملی، اس مقتولہ کی ماں اور اس کا ایک عدد بھائی، کوئی بھی اس مقدمہ کا مدعی بننے کے لیے تیار نہیں. ابتدائی طور پہ جو معلومات ملیں کہ جو یہ اس کا جو ہسبینڈ تھا، ان میاں بیوی کے درمیان ناچاکی تھی. میاں بیوی کے درمیان چند روز پہلے لڑائی بھی ہوئی تھی. عقیلہ طلاق بھی لینا چاہتی تھی. عقیلہ کی شادی کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ تھی، ابھی میٹرک کی طالبہ تھی. تو یہ اس کا جو ہسبینڈ، ان کا آپس میں پیار محبت ہو گیا اور وہ دل پھینک نوجوان جو اس کا خامند تھا وہ اپنا دل دے بیٹھا، یا واٹ ایور جو بھی صورتحال تھی، ان کی شادی ہو جاتی ہے. اس میں جو وہ شخص ہے اس کی فیملی بھی ایک شادی کرواتی ہے اور اس میں سے اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے. وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، ڈیورس کر دیتا ہے اور عقیلہ سے شادی کر لیتا ہے. عقیلہ ایک اچھی ملازمت کرتی تھی، ایک اچھی تنخواہ لیتی تھی. وہ کچھ کمیٹیاں ڈالتی ہے اور اپنے کچھ زیورات سیل کرتی ہے، اور جوہر ٹاؤن کے علاقہ میں BOR کے پاس ایک گیٹڈ کمیونٹی میں وہ 5 مرلہ کا ایک بہترین گھر خریدتی ہے اور یہ میاں بیوی وہاں رہنے لگتے ہیں. خواتین و حضرات، بروز وقوع وہاں پہ ایک فائر کی آواز بھی سنی گئی، بلکہ فائرنگ کی آواز سنی گئی. اور یہ اس میں بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ اس کا ہسبینڈ گھر موجود تھا. اس کو نوکرانی جو عین اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا، نوکرانی بھی شناخت نہیں کر سکی کہ گیٹ پہ کوئی خاتون جو مرڈر ہوئی ہے، جس کی وہاں خون آلود گاڑی موجود ہے اور وہ خاتون اس گاڑی میں موجود تھی اور وہ قتل ہو گئی ہے. وہ گھر آ کے بتاتی ہے اس خامند کو کہ یہ آپ کے گیٹ پہ ایک خاتون ایسے سیاہ گاڑی میں اس کا قتل ہو گیا. لیکن خامند کے کان پہ جوں تک نہیں رہی تھی. خامند نشئی بھی ہے، وہ آئس اور کوک بھی کرتا ہے، وہ حشیش بھی انٹیک ہے اس کی. خواتین و حضرات، وہاں کے جو سرکمسٹانسز تھے، جو حالات میرے سامنے آئے، جو معلومات ہم نے حاصل کیں، مجھے اپنے طور پہ اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ وقوع جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوا. اس کی کوئی خاص وجوہات ہیں اور یہ خامند اس واقعہ میں ملوث ہے. خامند ایک دن پہلے آتا ہے. جو شخص اس کو گولی مار رہا ہے، جس شخص نے اس کو شوٹ کیا ہے، وہ 3-4 دن وہاں ریکی کرتا ہے. وہاں کے سیکیورٹی گارڈ سے ہمیں یہ معلومات ملتی ہیں کہ ایک شخص یہاں پہ 3-4 دن سے آ رہا تھا اور وہ آ کے پوچھتا تھا کہ فلاں شخص گھر آیا ہے یا نہیں آیا. تو ایک دن جس دن یہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہاں وہ رات کو گھر واپس آیا ہے، تو عین اس دن صبح وہ عقیلہ مرڈر ہو جاتا. یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی. مدعی بنتا ہے وہی خامند، چونکہ فیملی میں سے کوئی مدعی بننا نہیں چاہتا. ہم اپنا کام شروع کر دیتے. یہ سارا واقعہ جاننے کے بعد میرا جو ہے نا وہ اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ ظہیر الدین بابر، یہ کیس ٹریس کرنا اب تمہارا فرض بن گیا. ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، مدعی سمجھے ہے ہی کوئی نہیں، کوئی مددگار بتانے والا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی پیروی کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. کچھ ایک ہفتے کے بعد خواتین و حضرات، میرا CIA صدر نواں کوٹ سے CIA ماڈل ٹاؤن ٹرانسفر ہو جاتا. لیکن میں نے یہ عہد کر لیا تھا اس خاتون کی ڈیڈ باڈی پہ کھڑے ہو کے کہ یہ کیس میں نے ٹریس کرنا ہے، یہ قاتل میں نے ہر صورت میں پکڑنے ہیں. اتنی لاوارث بچی، اس کے قاتل پکڑنا اب میرا فرض ہو گیا ہے. مجھے اس کا وارث بننا پڑے گا. مجھے اس مقدمہ کا دلی طور پہ ضمیر نے مجھے آواز دی کہ تم اس مقدمہ کے مدعی ہو. یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تمہاری بہن ہے، یہ تمہاری بہو ہے، یہ تمہارا خون ہے، اور یہ ناحق خون جو ہے یہ رائے گاہ نہیں جانا چاہیے. اس کے قاتل پکڑنے ہیں اور ہر صورت میں پکڑنے ہیں. خواتین و حضرات، فوٹیجز سے ہمیں کچھ معلومات ملتی ہیں
کہ ایک ہیلمٹ پہنے ہوئے شخص ہے اور ایک منکی کیپ پہنے ہوئے شخص ہے، یہ دو افراد موٹر سائیکل پہ ہیں. کارنر پہ ایک رکشہ بھی ہمیں کھڑا نظر آتا ہے، اور کچھ تھوڑا بہت یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رکشہ میں کوئی خاتون ہے، باہر کے وہ پورا واضح طور پہ نظر نہیں آ رہی، لیکن کچھ فاصلے پہ کارنر پہ ایک رکشہ بھی موجود. یہ بعد میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہ رکشہ وہاں کیوں موجود تھا. خواتین و حضرات، ہم ان فوٹیجز، سی سی ٹی وی کیمراز، سیف سٹی کیمراز کی مدد سے پیچھا کرتے کرتے، میں یہ پہلے ہفتے کی آپ کو کہانی بتا رہا ہوں، اور پھر میں آ جاتا ہوں سی آئی اے ماڈل ٹاؤن. فیصلہ چونکہ میں نے کر لیا تھا کہ میں نے یہ کیس ٹریس کرنا ہے، تو سی آئی اے ماڈل ٹاؤن آنے کے بعد بھی میں یہ کیس ٹریس کرنے کی کوشش جاری رکھتا ہوں. اس کے علاوہ مجھے ایس پی سی آئی اے بھی ہدایت دیتے ہیں کہ وہ جو کیس آپ ٹریس کر رہے تھے، وہ عقیلہ مرڈر کیس، وہ آپ نے جاری رکھنا، اس کو آپ نے پسے پشت نہیں ڈالنا. خواتین و حضرات، ہم ٹریس کرتے کرتے بالآخر کچھ عرصہ بعد چوک یتیم خانہ تک پہنچے. خواتین و حضرات، پھر ہم چوک یتیم خانہ سے آگے لوکل سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے ایک بینک تک پہنچتے ہیں. وہ جو بینک ہے، اس بینک کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ موٹر سائیکل سوار، وہ جو تنہا ہو گیا موٹر سائیکل سوار، ان دا مین وائل وہ جو دوسرا شخص تھا وہ پیدل جاتا ہے اور وہ اس رکشہ میں بیٹھ کے فرار ہوتا ہے، وہ جو رکشہ کارنر پہ کھڑا تھا. باہر کیف اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر راستے سیدھے ہو جایا کرتے ہیں. اس کیس کو ٹریس کرنے کے لیے میں تقریباً 25 کے قریب شوٹرز جو متعلقین تھے اس خامند کے رائٹ لیفٹ، اس کے کرندے تھے اور اس کے کچھ ملازم تھے، کچھ اور ساتھی تھے، ان کو میں انٹیروگیٹ کرتا ہوں، اور 25 لوگوں کو میں انٹیروگیٹ کرتا ہوں اس کیس میں. عقیلہ کے سسرال یعنی کہ اس کے خامند کا جو رہائشی علاقہ دلی دروازہ، میں وہاں بھی جاتا ہوں، وہاں پہ بھی میں لوگوں سے معلومات حاصل کرتا ہوں. وہاں مجھے ایک ٹپ ملتی ہے، وہ ٹپ مجھے یہ ملتی ہے کیونکہ سب کے سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرڈر جو ہے یہ اس کے خامند نے کروایا. چلے ہم بھی اسی پہ کام کر رہے تھے کہ اس میں کہیں نہ کہیں خامند انوالو ہے. خواتین و حضرات، ہم بالآخر ایک ٹپ ملنے کے بعد تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کاشی نامی شخص کو. کاشی کے متعلق میں آپ کو عرض کر دوں کہ کاشی جو ہے یہ عقیلہ کے خامند کا ملازم ہے، ذاتی ملازم، اور کوئی کم عرصہ سے ملازم نہیں ہے، کوئی 15-20 سال سے اس کا ملازم ہے. دوسرا جو اس میں ملزم ہے وہ سائیں، وہ بھی عقیلہ کے خامند کا کوئی 20-25 سال سے ملازم ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن قتل سے کوئی 8-10 دن پہلے سے نہ تو سائیں اس گھر میں آ رہا ہے اور نہ ہی کاشی اس گھر میں آتا ہے. لہٰذا ان لوگوں کے بارے میں ہمیں وہاں سے کوئی معلومات نہیں ملتی جائے وقوع سے. خواتین و حضرات، ایک بات بڑی طے شدہ ہے، اور یہ پولیس افسران کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جائے وقوع اس وقت تک نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ جائے وقوع سے جو آپ کو ایویڈنسز ملتی ہیں وہ شاید آپ اس کے علاوہ اور کہیں سے حاصل نہیں کر سکتے. اور یہی کام ہم نے کیا تھا. ہم ہفتہ بھر جائے وقوع پہ پھرتے رہے، ہم نے جائے وقوع کو نہیں چھوڑا. کل خانی پہ اس بچی کی جو کہ وہیں جائے وقوع کے ساتھ ملحقہ گھر پہ کل خانی ہوئی، میں نے سفید پارچات میں وہاں نفری لگائی. وہاں پہ ہم لوگ آبزرو کرتے رہے، آنے جانے والوں کو دیکھتے رہے، ان پہ غور کرتے رہے، اور لوگوں کی شکلیں دیکھتے رہے، ان کے تاثرات دیکھتے رہے، لوگوں کی گفتگو سنتے رہے چھپ چھپا کے کہ یہاں سے کیا آواز ملتی ہے، یہاں پہ کیا چیمگوئیاں ہیں. خواتین و حضرات، وہ ساری کی ساری چیمگوئیاں جو تھیں وہ ہمیں سبحانی کی طرف اشارہ کر رہی تھیں جو عقیلہ کا ہسبینڈ تھا، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آ رہا. باہر کیف وہ جو ہمیں ٹپ ملی، اس ٹپ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو کاشی ہے، جو مین شوٹر ہے، وہ یتیم خانہ سے آگے رہتا ہے. کلک کر گیا خواتین و حضرات، وہ موٹر سائیکل اسی جانب جا رہی تھی. بینک اور آخری کیمرہ کے درمیان جتنی گلیاں تھیں وہ گلیاں ہم نے چھان ماری. اب وقت آ گیا سبحانی گجر کو انٹیروگیٹ کرنے. میں نے عقیلہ کی تمام فیملی کو بلوایا اور عقیلہ کی فیملی کو ریکویسٹ کی،
انہیں تھوڑا پریشرائز بھی کیا کہ آپ اس مقدمہ میں مدعی بنیے، ہماری تفتیش میں بہت رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، ہم اپنی سوچ کے مطابق تفتیش کا دائرہ وسیع نہیں کر پا رہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، نہ کوئی بہنوئی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ ماں، کوئی اس مقدمہ میں ایویڈنس کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی اس مقدمہ میں بیان دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہرکیف مین وائل ہم نے کچھ معلومات عقیلہ کی ایک بیسٹ فرینڈ سے حاصل کی، جس کے ساتھ اس کا چولی دامن کا ساتھ تھا، بچپن کی سہیلیاں تھیں، اس نے بھی ہمیں بہت سے انکشافات کیے، لیکن سبحانی کے اگینسٹ ہم کوئی بھی سالڈ ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ خواتین و حضرات، ہم اقبال حنیف کی بہترین دن رات محنت کے نتیجہ میں اس مرڈر تک پہنچ گئے، اور فائنلی ہم نے کاشی کو اریسٹ کر لیا۔ کاشی سے وہ پسٹل بھی برآمد ہو گیا، اور کاشی کا جو ساتھی ملزم تھا وہ بھی ہم نے اریسٹ کر لیا۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ ایک کہانی کھل کے سامنے آئی۔ کہانی یہ کھل کے سامنے آئی کہ عقیلہ کی جو سوتن تھی، سبحانی کی سابقہ بیوی، کاشی اور سائیں چھپ چھپا کے اس سے ملنے جاتے تھے۔ اب پتہ نہیں چھپ چھپا کے جاتے تھے یا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جاتے تھے۔ وہ جا کے اس کو پٹیاں پڑھاتے تھے کہ تم سبحانی کو بچا لو، سبحانی بڑا پریشان ہے، سبحانی بڑا دکھی ہے، سبحانی کو زہر دے دے گی اس کی دوسری بیوی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتی ہے کہ چلو پھر اس دوسری بیوی عقیلہ کو فارغ کر۔ اس کے لیے کاشی سے اور سائیں سے ایک خاص رقم طے ہوتی ہے، اور وہ پیسے دے کے اس کی سابقہ بیوی، جو کہ اس کی بیٹی کی ماں بھی ہے، یہ مرڈر پلان کر۔ کاشی کو پسٹل بھی وہ سبحانی کی سابقہ بیوی، جو مصری شاہ والی سائٹ پہ اس کی رہائش تھی، وہ اسے فراہم کرتی ہے، اور وہ پسٹل خریدتی ہے شاد باغ کے علاقے سے۔ خواتین و حضرات، ہم وہ پسٹل بھی برآمد کر لیتے ہیں، کیونکہ کاشی وہ پسٹل دیتا ہے سائیں کو۔ سائیں اور کاشی یہ دونوں وقوع کے بعد جاتے ہیں اس سابقہ بیوی کے گھر شاد باغ، اور پسٹل اس کو دے دیتے ہیں۔ بہرکیف خواتین و حضرات، وہ بیوی بھی ہم اریسٹ کر لیتے ہیں، اور کاشی بھی ہم اریسٹ کر لیتے ہیں، سائیں کو بھی ہم اریسٹ کر لیتے ہیں۔ فورنزک سائنس لیبارٹری کو وہ پسٹل بھجوا دیا جاتا ہے جو گولیوں سے میچ ہو جاتا ہے۔ قتل کی واردات تو ننگی ہو گئی کہ سوتن نے اپنے سابقہ خامند کی دوسری بیوی کو قتل کروایا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آج بھی میرے ذہن میں یہ خلش موجود ہے کہ اس بیچاری عقیلہ کی فیملی اس مقدمہ میں مدعی نہیں بنی، اور سبحانی اس مقدمہ کا مدعی بنا۔ اگر عقیلہ کی فیملی اس مقدمہ میں مدعی بن جاتی تو شاید ہم اپنی سوچ کے مطابق اس تفتیش کا دائرہ مزید وسیع کر دیتے، چونکہ کاشی نے اور سائیں نے کوئی ایسا انکشاف نہیں کیا، کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ مرڈر میں سبحانی ملوث ہے۔ خواتین و حضرات، ہم نے جو فوٹیجز حاصل کی، ہم نے جو موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے لوگوں کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ان کے ہم نے وہ ویڈیوز لیں، وہ ہم نے سبحانی کو بارہا دکھائیں، لیکن آخری وقت تک جب تک ہم کاشی کے سر تک نہیں پہنچ گئے، سبحانی نے ہمیں کوئی ٹپ نہیں دی، سبحانی نے ان کو شناخت نہیں کیا، سبحانی نے ہمیں کوئی رائے نہیں دی، سبحانی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ خد و خال کس کے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ تھا۔ لیکن خواتین و حضرات، ہم اس معصوم، اس مظلوم مقتولہ عقیلہ کی فیملی کی اس میں شمولیت نہ ہونے کے باعث، اس فیملی کے مدعی نہ بننے کی وجہ سے اپنے تفتیش کا دائرہ وسیع نہیں کر سکے۔ بہرکیف ایک وعدہ کیا تھا خود سے کہ اس مظلوم بیٹی کے قاتل پکڑنے ہیں، تو بالآخر اللہ رب العزت کی مدد سے اور میرے سبارڈینیٹ سٹاف کی محنت سے، اقبال حنیف کی ٹیکنیکل سپورٹ سے ہم نے وہ قاتل گرفتار کیے،
ان کے اگینسٹ بیسٹ اویلیبل ایویڈنسز کلیکٹ کیں اور ایک بہترین مقدمہ قائم کیا اور انہیں جیل بھجوا دیا. خواتین و حضرات، کچھ عرصہ پہلے میرے علم میں آیا کہ سبحانی جو ہے وہ اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ دوبارہ منسلک ہو گیا ہے. سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ بیٹی کی وجہ سے دوبارہ اس کے ساتھ اس نے رابطہ قائم کر لیا ہے، اور اس نے اپنی سابقہ بیوی جس نے یہ مرڈر کروایا پیسے دے کے، اس کو اس نے بیل بھی کروا دی ہے. اب سائیں اور کاشی جیل میں ہیں اور اپنی سزا کا انتظار کر رہے ہیں. کیس زیر سماعت ہے. لوئر لیول پہ ہائی کورٹ تک بیلیں ریجیکٹ ہوتی چلی آئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ایویڈنسز ہم نے کلیکٹ کیے ہیں اس مظلوم بچی کے مرڈر کو ٹریس کر کے اس کا چلان مرتب کیا ہے، بڑا سالڈ اور بڑی بھرپور ایویڈنسز کے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی ان تمام لوگوں کو مقدمہ عقیلہ مرڈر کیس میں سزا ہوگی اور ٹھیک سزا ہوگی. خواتین و حضرات، امید ہے یہ جرم کہانی، یہ ویلاگ جسے میں نے انتہائی مختصر کر کے عرض کیا ہے، آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ نصیحت بھی ملی ہوگی. اور اگر یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے گا. روایتی سی گفتگو ہے، شیئر کیجیے گا. چینل کو گرو کرنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.